بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ اپنی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقے کا رہنے والا ایک فارسی نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور رعب و دبدبہ کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی اس کے شفقت و محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں بہت ناز و نعمت کے ساتھ اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح کسی دوشیزہ کو کیا جاتا ہے، اور میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت سے اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لمحہ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا۔ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جاؤ اور کھیتوں کی نگرانی کرو۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس گزرا جس میں سے عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دوسرے کسی دین کے متعلق کچھ علم نہ تھا، کیونکہ میرا باپ مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی عبادت کی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بے حد پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کلیسا سے دریافت کیا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام سر انجام دیا؟ میں نے عرض کیا، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میں کلیسا کے پاس سے گزرا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بے حد پسند آیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا اور اس نے اپنا دل پکڑ لیا۔ کہنے لگا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ آپ کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کلیسا نے مجھ تک خبر پہنچا دی۔ میں نے کوشش کر کے وہ زنجیر اتار پھینکی اور چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے بڑے دل سے اس کی خدمت کی، لیکن کچھ ہی عرصہ میں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا اور جب وہ اپنے مال لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ و خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ مجھے اس کی یہ حرکات بہت ناگوار گزرتیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا،
یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، اور جب تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غربا و مساکین میں تقسیم کر دے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی، اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت بڑا زاہد، آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہوا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کیا، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر عرض کیا، حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، کیوں میں نے ناز و نعم کی زندگی کو ٹھکرا کر اس خاردار وادی میں قدم رکھا ہے۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں، کہاں کا رخ کروں، کسے اپنا رہنما بناؤں جس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کر سکوں؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، بیٹا اموریہ نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اسے بھی لحد میں اتار دیا گیا تو میں اس سے جا ملا۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا اسے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی میسر آئے۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے پھر عرض کیا، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم روئے زمین پر اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کے چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی، وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک اموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تو میں اس کے عوض یہ سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القریٰ میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔
انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ کچھ ہی عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرے آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، خدا بنو قیلہ یعنی اوس و خزرج کو تباہ کرے، وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پر اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے؟ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے بے تحاشا مکے رسید کرنا شروع کر دیے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں واپس آ گیا، دوسرے دن اور کھجوریں لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا، یہ دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور آپ نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی اپنی داستان سناؤں۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصل منزل کو پا لیا ہے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ اللہ کی رحمت ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی پختگی نصیب فرمائے اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔